ابو لہب کی ذلت کا عبرتناک انجام۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، لیکن کس طرح اللہ کی پکڑ نے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس ویڈیو میں جانیں کہ کس طرح ایک گستاخ کی موت اور اس کی لاش کا سڑنا دنیا بھر میں اس کی ذلت کا نشان بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نہایت اہم اور دلچسپ موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کا اور اس کی بیوی کا ظلم اور بیزاری کی انتہا کس طرح تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی بدترین سلوک کا حقیقت میں کیا اثر پڑا، اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ قرآن کی کون سی صورت اور لعین کی عذاب اور وعید میں نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ ابو لہب کی اولاد کے ایمان کے بارے میں کیا کچھ تاریخ نے ہمیں بتایا ہے، ان کی گستاخیوں کی حقیقت اور اس کے اثرات پر بھی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، کیونکہ اس میں ہم آپ کو ایک اہم اور سنجیدہ موضوع کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے، جس سے آپ کو اس تاریخ کا ایک اہم پہلو جاننے کا موقع ملے گا۔ تو براہ کرم ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شدید عداوت کا مظاہرہ کیا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، اور اسے ابو لہب کا لقب چہرے کی چمک کی وجہ سے دیا گیا، جو آگ کے باپ جہنمی کی علامت بن گیا۔ اس کی بیوی ام جمیل، جو ابو سفیان کی بہن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن تھی اور ان کے لیے اذیت رسانی کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی۔ قرآن کی سورۃ اللہب میں ان دونوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور ان کی بیوی کے بارے میں فرمایا، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، نہ اس کا مال نہ اس کی کمائی کچھ کام آئے گی، وہ جلد بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی ایندھن اٹھائے پھرتی ہے۔ قرآن مجید میں وہ واحد مقام ہے جہاں کسی دشمن اسلام کا نام لے کر اس کی مذمت کی جائے۔ حالانکہ مکہ اور مدینہ میں بہت سے لوگ تھے جو اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، اور ابو لہب سے کسی بھی طرح کم نہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ ابو لہب کی کیا خاص بات تھی کہ اس کا ذکر نام لے کر کیا گیا؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس وقت کے عربی معاشرے کو جانیں اور ابو لہب کے کردار کو دیکھیں۔ قدیم عرب میں ہر طرف بے بدامنی کا سامنا تھا، اور لوگ اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو علاوہ کسی سے کسی قسم کا تحفظ نہیں پاتے تھے۔ اسی وجہ سے عربی معاشرت میں اور قطع رحمی رشتہ داریوں کو توڑنے کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور سرداروں نے سخت مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی المطلب، ہاشم کے بھائی مطلب کی اولاد، نے آپ کی حمایت کی، حالانکہ وہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش کے دیگر خاندانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خونی رشتہ داروں کی حمایت کو ایک فطری عمل سمجھا، اور ان پر کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے منحرف ہو گئے ہیں۔ لیکن ابو لہب نے ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور دونوں کا خون ایک تھا۔ عربی معاشرے میں چچا کو والد کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خاص طور پر اگر بھتیجے کا والد وفات پا چکا ہو تو چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا۔ مگر ابو لہب نے اس فطری تعلق کو نظر انداز کرتے ہوئے اسلام کی دشمنی میں اپنے خاندان کی حمایت کو رد کر دیا۔ ابن عباس سے نقل کی گئی
روایت کے مطابق جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت عام دینے کا حکم دیا گیا اور قرآن میں یہ ہدایت آئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب سے خبردار کریں، تو آپ نے صبح کے وقت کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا۔ اس آواز کو سن کر قریش کے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا نام لے کر کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ تم پر ایک لشکر حملہ آور ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم تم سے کبھی جھوٹ نہیں سن چکے۔ آپ نے پھر انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کیا۔ اس پر ابو لہب نے فوراً کہا، ستیہ ناس ہو، تجھے کیا تم نے ہمیں صرف اس لیے جمع کیا تھا؟ ابو لہب کا یہ رویہ اس بات کی علامت تھا کہ وہ اپنے خاندان کی عزت اور اصولوں کو رد کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی ام جمیل بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں شامل تھی، اور وہ آپ کے گھر کے دروازے پر کانٹے دار جھاڑیاں ڈالا کرتی تھی تاکہ آپ یا آپ کے خاندان کے افراد کو تکلیف پہنچے۔ اس کا یہ عمل بھی اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں اپنے اخلاقی اصولوں کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتبیہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر تم میری بیٹیوں کو طلاق نہ دو تو تم سے ملاقات کرنا میرے لیے حرام ہے۔ چنانچہ دونوں بیٹوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ عتبیہ نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر قرآن کی آیت النجم اذا ہوا اور الذی دینی فدلی کا انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھوکا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں پڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بد دعا کی کہ اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ بعد ازاں عتبیہ اپنے والد ابو لہب کے ساتھ شام جانے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک مقام پر قافلے والوں نے انہیں بتایا کہ یہاں رات کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا انتظام کرو، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے خوف زدہ ہوں۔ قافلے والوں نے عتبیہ کے ارد گرد اونٹوں کا گھیراؤ کر لیا اور سو گئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور وہ اونٹوں کے حلقے سے گزر کر عتبیہ کو پھاڑ کر کھا گیا۔ اس واقعے کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ کچھ کا کہنا ہے کہ طلاق دینے کا واقعہ نبوت کے اعلان کے بعد پیش آیا، جبکہ کچھ روایتوں میں اسے سورہ تبت یدا کے نزول کے بعد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ واقعہ عتبہ کا تھا یا عتیبہ کا، مگر یہ بات ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد عتبہ نے اسلام قبول کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہ واقعہ عتبیہ کا تھا۔ عتبیہ کا خبث نفس اس وقت بھی ظاہر ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم اور عبداللہ کا انتقال ہوا۔ عتبیہ خوشی خوشی قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی علاقے میں اسلام کی دعوت دیتے، عتبیہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکتا۔ ربیہ بن عباد الدیلی کہ ایک روز میں ذوالمجاز کے بازار میں تھا، جہاں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جو لوگوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ فلاح پا سکیں۔ اس دوران پیچھے سے ایک شخص آوازیں دے رہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے اور دین آبائی سے منحرف ہو چکا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ اسی طرح طارق بن عبداللہ المہار بھی
اپنی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ذل المجاز کے بازار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا الہ الا اللہ کہنے کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا، اور پیچھے ایک شخص آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار رہا تھا، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی تھیں۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص ابو لہب تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کو معاشی اور سماجی طور پر الگ تھلگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ دونوں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت پر قائم رہتے ہوئے شب ابی طالب میں محصور ہو گئے، تو ابو لہب واحد شخص تھا جس نے اپنے خاندان کے بجائے قریش کے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ یہ معاشی مقاطع 3 سال تک جاری رہا، اور ان 3 سالوں میں بنی ہاشم اور بنی المطلب کو سخت فاقوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران ابو لہب کا رویہ یہ تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا تو اگر کوئی شخص ان محصورین میں سے اس سے کھانا خریدنے جاتا تو ابو لہب تاجروں کو آواز دے کر کہتا کہ ان سے اتنی زیادہ قیمت طلب کرو کہ یہ خرید نہ سکیں، اور جو نقصان ہوگا میں اس کا ذمہ دار ہوں گا۔ اس طرح محصورین خالی ہاتھ واپس آ جاتے، جبکہ ابو لہب پھر وہی سامان بازار کی قیمت پر خرید لیتا۔ یہ وہ حرکتیں تھیں جن کی وجہ سے سورہ تبت یدا میں ابو لہب کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ اس کی مذمت کا مقصد یہ تھا کہ مکہ سے باہر کے عرب جب حج یا مختلف بازاروں میں جمع ہوتے تو انہیں حیرانی ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا کیسے بلا وجہ اپنے بھتیجے کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ حیران ہوتے تھے کہ کسی چچا کو اپنے بھتیجے کے بارے میں ایسی نفرت کیوں ہوگی۔ اس وجہ سے وہ ابو لہب کی باتوں سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی اور ابو لہب کی بد زبانیاں واضح ہو گئیں تو لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ ابو لہب کی مخالفت صرف ذاتی دشمنی پر مبنی ہے اور اس کے قول کو مزید اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی مذمت کھلم کھلا کی گئی تو یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ساتھ نرمی یا مداحنت کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام لے کر ان کی مذمت کی گئی تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہاں کسی قسم کی رشتہ داری یا تعلقات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو ایمان لاتا ہے وہ اپنا ہے، اور جو کفر کرتا ہے وہ غیر ہے، اور اس میں کسی کا خاندان یا نسبت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر نے بیان کیا کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی اور ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی مذمت کی گئی تو ام جمیل غصے میں آ کر حرم کعبہ میں پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں تھی۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ ام جمیل غصے میں بڑبڑاتی ہوئی حضرت ابو بکر کے پاس آئی اور کہا، مجھے بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میرے شوہر اور مجھے برا کہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر نہیں ہیں کہ کسی کی ہجو کریں۔ ام جمیل نے پورے حرم میں پھرنا شروع کیا اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈا، لیکن وہ آپ کو نہ دیکھ سکی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کئی بار میرے قریب سے گزری مگر ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان حائل ہو گیا، اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ سکی۔ اس واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور اے محبوب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم نے آپ اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں
جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک پردہ ڈال دیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45۔ یہ واقعہ یقینی طور پر ایک معجزہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار معجزات میں سے ایک ہے، اور اسی طرح کے معجزات اولیاء اللہ سے بھی صادر ہوتے ہیں۔ ہر ولی کی کرامت در حقیقت ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا حصہ ہے۔ ایک اور روایت میں ذکر ہے کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو جمیل غصے میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہنے لگی۔ وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں تھی اور گاتی جا رہی تھی، یعنی ہم نے مزمم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رد کیا، نعوذ باللہ، اور اس کے دین کا انکار کیا اور اس کے حکم کو نافرمانی کی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجوم کر رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو کہا، یا رسول اللہ، یہ بدبخت آ رہی ہے اور مجھے ڈر ہے یہ آپ پر کوئی حملہ کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور اللہ نے فرمایا، اے نبی، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ جمیل حضرت ابو بکر کے پاس آئی اور پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری ہجو کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، میرے ساتھی نے تمہاری ہجو نہیں کی، اللہ کی قسم وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر وہ واپس چلی گئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ سکی اور کہتی ہوئی چلی گئی، قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو نہیں کی تھی، بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ طواف کر رہی تھی، اس کا پاؤں چادر میں پھنس کر گر گیا تو اس نے کہا، مزمم غارت ہو۔ اس پر حکیم بنت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں تو پاک دامن ہوں اور اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں بولوں گی۔ ہم سب ایک ہی دادا کی اولاد ہیں اور قریش کو اس سے زیادہ کچھ جاننے کی ضرورت نہیں۔ بازار میں جب جمیل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے ساتھی نے میری ہجو کی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا، نہ وہ شاعر ہیں، نہ کبھی ایسا کچھ کیا ہے۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ اس کے اور میرے درمیان حائل ہو گیا تھا جب تک وہ واپس نہیں چلی گئی۔ کچھ اہل علم نے کہا ہے کہ ابو لہب کی بیوی کے گلے میں جہنم کی آگ کی رسی ہوگی، جس سے اسے کھینچ کر جہنم کے قریب لایا جائے گا، پھر اسے اس میں ڈال دیا جائے گا اور یہ عذاب ہمیشہ اس پر جاری رہے گا۔ عرب میں یہ رسی مسد کہلاتی ہے، جس کا استعمال عربی اشعار میں بھی اسی معنی میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ یہ مبارکہ سورہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک بڑی دلیل ہے، کیونکہ جیسے اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی بدبختی کی خبر دی گئی تھی، ویسے ہی واقعہ وقوع پذیر ہوا، اور صورت میں بالواسطہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کبھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے اور ان کی موت ذلت و رسوائی کی ہوگی، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ حالانکہ یہ صورت ابو لہب کی موت سے تقریباً 10 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ابو لہب کی بیٹی درہ اور اس کے بیٹے عتبہ اور مطب نے اسلام قبول کر لیا۔ تفاسیر میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب جنگ بدر میں قریش کو شکست کی خبر ابو لہب کو مکہ میں پہنچی تو اسے اتنی تکلیف ہوئی
کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ اس کے بعد اس کو عدسہ کی بیماری لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے اسے چھوڑ گئے، کیونکہ انہیں اس سے بیماری لگنے کا خوف تھا۔ اس کی موت اتنی عبرتناک تھی کہ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی اور کوئی بھی اس کے قریب نہیں آیا۔ آخر کار جب اس کے بیٹوں نے لوگوں کی طعنے سننے شروع کیے تو انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش دفن کرائی۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی لاش کو ایک گڑھے میں ڈالا گیا اور اوپر مٹی ڈال کر چھپایا گیا۔ اس طرح اللہ کے قرآن مجید میں آیا ہوا فرمان حرف بہ حرف سچا ثابت ہوا۔ ادبیہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام بہت عبرتناک تھا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری کا شکار ہوا اور اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ وہ گل سڑ کر مر گیا۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی اور کوئی بھی اس کے قریب نہ گیا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ اس کے جسم میں سے وہ بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے جس سے وہ مرا تھا۔ جب بدبو پھیل گئی تو اس کے اہل خانہ کو سخت آر محسوس ہوئی۔ ابو لہب کی بیوی جمیل بھی آخر کار ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ وہ اپنی قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ اسے بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گی۔ اللہ نے اسی گردن میں وہ طوق ڈال دیا جو شیطان بھی اس سے پناہ مانگے گا۔ یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ ان کا آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اس کا انجام عبرتناک تھا، اور عتیبہ کا سر چبانے والا شیر بھی اس کی مثال ہے۔ انشاءاللہ ایسے ہی شیر ہمیشہ آتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق دے۔ ناظرین، اسلام کا دامن کتنا وسیع ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت کے حوصلے کتنے بلند ہیں کہ آپ کے بدترین دشمن بھی جب سچی توبہ کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ نے کسی کو آر نہیں دلائی، بلکہ ان کو قبول اسلام پر خوشی سے سرشار اسلام پر آپ خوشی سے سرشار ہو گئے۔ بدترین دشمنوں کی اولاد آپ کے پاس آئی تو آپ نے انہیں دھتکارنے کے بجائے سینے سے لگا لیا، اور ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے حالت کفر میں اپنے باپ کے زیر سائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی تھی، تاہم اس کی کوئی گستاخی تاریخ میں مذکور نہیں، جس طرح اس کے بدبخت بھائی کی ہرزہ سرائی اوپر منقول ہوئی۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ کے چچا حضرت عباسہ رضی اللہ عنہ سے اور اس کے بھائی معتب کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی مبارکباد پیش کی، جنہوں نے اپنے بھتیجوں کو کفر کی ضلالت سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ واضح رہے کہ ابو لہب کی بیٹی درہ بنت ابی لہب فتح مکہ سے بھی پہلے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی اور اسلام لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہت تعظیم و توقیر کی اور انہیں اپنے گھر میں مہمان بھی رکھا۔ یہ ابو لہب کی بیٹی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، میری بہن آئی ہے، میری بہن کو خوش آمدید، مرحبا،
کفر و اسلام کی کشمکش میں یہ واقعات بڑے ایمان افروز ہیں اور اہل ایمان کے لیے ان میں بہترین دروس ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔ کامنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔